حملہ کرے گا ایران کے اوپر، اس سے متعلق فردر ڈسکشن کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے جوہر سلیم صاحب نے، پاکستان کے فارمر فارن سیکرٹری ہیں، منجھے ہوئے ڈپلومیٹ ہیں۔ بہت شکریہ جوہر سلیم صاحب پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے۔ پچھلے 24 گھنٹے میں لگتا ہے کہ کچھ بیہائنڈ دا سین یا تو ایفرٹس ہوئی ہیں یا اپیرنٹلی کوئی حکمت عملی تبدیل کی ہے امریکہ نے۔ انڈیکیشن یہ آ رہی ہے کہ شاید پہلے لگ رہا تھا کہ امریکہ ایران کے خلاف کوئی فوجی کارروائی کرنے جا رہا ہے، لیکن اب ایسا لگ رہا ہے کہ شاید اس پلان کو فار دا ٹائم بینگ پٹ آن ہولڈ کر لیا گیا ہے۔ ڈو یو تھنک کہ وی شوڈ ٹرسٹ پریزیڈنٹ ٹرمپ؟ یہ ڈسیپشن بھی ہو سکتی ہے یا؟ جی، اس طرح ہوا ہے، پہلے وینزویلا میں بھی اس طرح ہوا تھا کہ آخری دنوں میں جو ان کے ایکشن سے پہلے بلکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی بات بھی ہوئی تھی پریزیڈنٹ مدورو سے، انہوں نے کہا کہ بڑی کارڈیل بات ہوئی ہے ٹیلی فون پہ، اور ایک آدھ اور انسٹانس میں بھی اس طرح ہوا۔ لیکن ابھی یہ لگتا ہے کیونکہ ایک انٹینس ڈپلومیسی وہاں پہ چل رہی تھی، جو یہ گلف کے خلیجی ممالک ہیں، جو اس وقت سعودی عرب، جو ہے قطر، عمان، یو اے بی، یہ نہیں چاہتے تھے کہ اس وقت یہاں پر وہ ایک جنگ شروع ہو جائے، بیکاز اس سے ظاہر انسٹیبلٹی جو ان سی ہے وہ پورے خطے میں پھیل سکتی تھی۔ اکنامک جو اس وقت وہاں پہ جو اسٹیبلٹی ہے اس کو بھی بہت زیادہ گزند پہنچ سکتی تھی۔ تو اس لیے ایک تو انہوں نے جو ہے کافی کنونس کرنے کی کوشش کی پریزیڈنٹ ٹرمپ کو پچھلے دنوں میں، ساتھ ہی ساتھ سرپرائزنگلی نیتن یاہو نے اس وقت یہ ایڈوائز کیا میڈیا رپورٹس کے مطابق پریزیڈنٹ ٹرمپ کو کہ جی ابھی وقت جو ہے اس کے لیے رائپ نہیں ہے میجر اسٹرائکس کے لیے، ڈیسائسو بلو کے لیے، اور ابھی جو ایران ریٹیلیٹ کرے گا تو وہ جو ہے نا اس کا کاسٹ اس وقت جو ہے نا بینیفٹس کے مقابلے میں وہ کم ہوگا یا زیادہ ہوگا ارادہ۔ تو اس وجہ سے وہ لگتا ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ تھوڑے ڈسویڈ ہوئے ہیں، کیونکہ ان کے بیانات جو 6 سال پہلے آئے تھے جس میں وہ بہت ہی زیادہ ریٹرک بلڈ کر رہے تھے، یہاں تک کہ انہوں نے کہا کہ ہیلپ از آن دا وے، اور جو ہے بالکل جو ہے ایرانی عوام کو براہ راست مخاطب کر رہے تھے۔ ابھی دیکھیں بالکل لیٹسٹ اطلاعات یہ ہیں، جو جس طرح انہوں نے قطر کی بیس چن سی ہے امریکہ کی، جو کہ ان کی ایئر فورس کی سب سے بڑی بیس ہے اس خطے میں، اس میں بھی انہوں نے بہت زیادہ تیاریاں شروع کر دی تھیں، ہائی الرٹ کر دیا تھا۔ ابھی کچھ دیر پہلے کی اطلاع ہے کہ وہاں پہ وہ ہائی الرٹ ختم کر دیا گیا ہے۔ تو کرائم تو یہی ہے کہ وہ امکانات جو ہیں کم ہو گئے خاصی حد تک، معدوم تو نہیں ہوئے لیکن ابھی فی الحال خاصی حد تک۔ جی جوہر سلیم صاحب، جو آپ فرما رہے ہو، جو انڈیکیشنز بھی آ رہی ہیں، ٹینشن ڈیفیوز ہو رہی ہے۔ یہ جو ڈیفیوز ہو رہی ہے ٹینشن، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو گلف کنٹریز نے ایران کی وجہ سے اسٹینڈ لیا، یا اس وقت خطے کے اندر جو گلف کنٹریز ہیں ان کے اندر ایک اور بھی وہاں پہ مسئلہ بن رہا ہے، سعودی عرب کو بھی رائٹ لیفٹ سے گھیرنے کی کوشش ہو رہی ہے، اس کا بھی اس کے اندر کوئی رول ہے یا پیورلی یہ ایران اسپیسیفک چیز ہو رہی ہے؟ جی ہاں، یہ بھی دلچسپ امر ہے، کیونکہ پہلے یہی خلیجی ممالک ہوتے تھے بہت زیادہ جن کو جو سب سے زیادہ تھریٹن فیل کرتے تھے ایران سے۔ لیکن دیکھیں آج کا ایران وہ نہیں ہے جو ایران 4-5 سال پہلے تھا، جب حزب اللہ بہت ایکٹیو تھے اور بہت ایک جو ہے نا وائبرنٹ آرگنائزیشن تھی، بہت روبسٹ آرگنائزیشن تھی، جب حماس بہت جو ہے نا ایک پاورفل آرگنائزیشن تھی، جب جو ہے سیریا میں بھی اس وقت جو ہے ایران سپورٹڈ حکومت رجیم تھا، ہاؤتھیز بھی بہت سٹرونگ تھے اس وقت، پھر عراق میں جو ان کے گروپس ہیں، تو ایران ایک ریجنل پاور پلے کر رہا تھا اس وقت۔ تو خلیجی ممالک بہت خطرہ، اور پھر ایران کے اندر بھی ظاہر ان کا میزائل پروگرام اور نیوکلیر پروگرام جو ہے بڑی تیزی سے چل رہا تھا۔ حالانکہ وہ کہتے تھے کہ ہم نے روکا ہوا ہے، لیکن ان کا جو ویسٹرن جو اطلاعات تھیں وہ یہ تھی کہ نہیں، وہ آگے بڑھ رہا ہے ان کا نیوکلیر پروگرام۔ تو اس وقت ان کو تھریٹ تھا۔ آج ان کو تھریٹ جو ہے بہت سے ملکوں کو دوبارہ ایران سے زیادہ اب وہ فیل کرتے ہیں کہ ان کو خطرہ جو ہے وہ یہ اسرائیل کی جو بڑھتی ہوئی ڈومیننس ہے اس خطے میں، اس سے ہے۔ تو اس لیے کیونکہ آج کا ایران بہت کمزور ایران ہے، اکنامیکلی، انٹرنلی، جو 12 روز کی جنگ ہوئی ہے اس میں بھی بہت ساری ان کی جو ڈیفنس پرویس ہے، ڈیفنس کیپیبلٹی ہے، وہ بہت زیادہ ڈپلیٹ ہو گئی ہے۔ تو وہ اب، اور اسرائیل دیکھیں انہوں نے بہت سے ایکشنز ایسے کیے ہیں کہ جس کی وجہ سے یہ اب ان کو لگتا ہے کہ اسرائیل جو ہے بہت سے عرب ملکوں کو کہ وہ اس خطے میں اپنی ڈومیننس جو ہے قائم کرنا چاہتا ہے۔ تو اس کہ وہ وقت جو ہے نا، کیونکہ ایران سے اس طرح کا خطرہ فیل نہیں کرتے اور وہ سمجھتے ہیں کہ ایران کو مزید کمزور کرنا جو ہے وہ اسرائیل کو زیادہ طاقتور کرنے کے مترادف ہوگا، اور ساتھ ہی ساتھ وہ انسٹیبلٹی پھیلائے گا اس ریجن میں۔ تو انہوں نے خاصی زیادہ جو ہے نا کنونسنگ کی ہے، اور ظاہر امریکہ جو ہے، یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ یہ جو آپ بات کر رہے ہیں اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ بالکل
ایران جو ہے کمزور ہوا ہے پچھلے چند عرصے میں. جو ان کے گروپس تھے یا تو اسرائیل نے ان کو ایلیمنیٹ کر دیا ہے یا پھر وہ بہت کمزور ہو گئے ہیں. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم یہ بھی انٹرسٹنگ بات ہے کہ جو امریکی میڈیا رپورٹ کر رہا ہے کہ اگر امریکہ نے یہ جو اپنا ملٹری ایکشن کا جو بھی منصوبہ تھا اس کو پٹ آن ہولڈ کیا ہے تو اسرائیلی پرائم منسٹر کے کہنے کی وجہ سے کیا ہے. حالانکہ ماضی میں یہ ہوتا رہا کہ اسرائیل جو ہے وہ ہمیشہ پش کرتا رہا, اس موقع کی تلاش میں رہا کہ امریکہ بھی اور ہم بھی ایران کے خلاف کارروائی کریں. اب اس کی دو انٹرپریٹیشن ہے. ایک انٹرپریٹیشن تو یہ کی جا رہی ہے کہ پچھلے سال جون میں جو لڑائی ہوئی تھی یا جنگ ہوئی تھی اس سے جو اسرائیل کا ڈیفنس ہے وہ پینیٹریٹ ہوا تھا, جو میزائل ایران نے مارے تھے, تو شاید ان کو یہ خطرہ ہے کہ اب ممکنہ طور پر ایران کا جواب اسرائیل کی طرف بھی ہوگا تو ہمیں تھوڑی احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. اور دوسرا شاید جتنا ہم تاثر بتا رہے ہیں کہ ایران کمزور ہوا ہے, میں بھی اتنا کمزور نہیں ہے, کیونکہ بتایا یہ جا رہا ہے کہ اسرائیلی انٹیلیجنس ایجنسیز کی اسیسمنٹ یہ ہے کہ رجیم چینج امیڈیٹلی ابھی پاسبل نہیں ہے. تو ڈو یو تھنک کہ یہ ان فیکٹرز نے بھی رول پلے کیا ہے؟ جی بالکل, میں بالکل یہ دوسرے پوائنٹ کی طرف پہ آ رہا تھا اور میں اس لیے پہلے اس کا ذکر کروں گا کہ اسرائیلیز اور امریکنز جو ہیں وہ یہی اس وقت دیکھ رہے تھے کہ کیا ایک ڈیسائسو بلو جو ہے وہ وہاں پہ جو رجیم کو کرمبل کر دے گا اور پھر ایک فرینڈلی رجیم یا ایک زیادہ فیوریبل رجیم ان کے لیے یا ایون ایک زیادہ پریگمیٹک رجیم وہاں پہ ایران میں آئے گا جو ان کی اسٹریٹجک جو ہے نا چیس بورڈ کے لیے یا ان کی اسٹریٹجک پالیسیز کے لیے بہتر ہوگا. ابھی لیکن انہوں نے ریئلائز کیا, ایک تو دیکھیں نا لاسٹ ویکینڈ پہ کیا ہوا, وہ جو ٹھیک ہے وہ کلیم کر رہے ہیں کہ ہزاروں ہلاکتیں ہوئی ہیں, ایران بھی ایک تو کہہ رہا ہے کہ 2000 کے قریب ہلاکتیں ہوئی ہیں, بٹ وہ کہہ رہے ہیں کہ زیادہ سیکورٹی فورسز کے لوگ جو ہیں ہلاک ہوئے ہیں. دوسری سائڈ سے کہہ رہے ہیں کہ 100 تقریباً اس میں سیکورٹی فورسز کے تھے, باقی سارے مظاہرین تھے. لیکن جو بھی ہوا اس میں ایک دم اس کے بعد وہ انہوں نے اس پہ قابو پا لیا. دوسری طرف پھر انہوں نے ایک جو پرو رجیم وہاں پہ ریلیز منعقد کرائیں جس میں لاکھوں لوگوں نے شرکت کی, کیونکہ وہاں پہ ان کی سپورٹ بھی ہے ایران میں, اس میں بھی کوئی شک نہیں. تو اس سے وہ جو ہے ایک جو تاثر قائم ہوا تھا کہ بس یہ جو ہے نا کہ لاسٹ لوگ کیا انتظار ہے, وہ تاثر ختم ہوا. اور اسرائیلیز اور امریکنز بالکل یہ چاہتے تھے کہ اگر اسٹرائکس ہوں تو دیکھیں یا تو ایسی اسٹرائکس ہوں نا اور جو براڈ بیسڈ اگر وہ کرتے کہ جس میں وہ کنٹرول اینڈ کمانڈ سینٹرز بھی ہٹ کرتے, جس میں کچھ وہ ٹارگیٹڈ اسیسینیشنز بھی کرتے, جس میں سائبر اٹیکس بھی ہوتے, جس میں ساتھ ہی ساتھ ان کے اکنامک جو خاص طور پہ جو پاسداران کے اور دیکھیں پاسداران جو ہیں وہ ایران کی کوئی 50-60% جو جی ڈی پی ہے وہ پاسداران جو ہے ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی وہ کنٹرول کرتے ہیں, تو ان کو ہٹ کرتے. تو وہ ساری چیزیں, لیکن جب انہوں نے یہ دیکھا کہ بالکل ابھی وہ وقت نہیں آیا وہ ڈیسائسو بلو کا, ان کی دیکھیں لانگ ٹرم پالیسی ہے, لانگ ٹرم آبجیکٹو ہے کہ وہاں پہ رجیم چینج ہو اور ایک فیوریبل رجیم آئے. اس کی کئی اسٹریٹجک امپلیکیشنز ہیں جو ان کے لیے بہت فیوریبل ہوں گی. لیکن شارٹ ٹرم میں ان کی پالیسی یہ ہے کہ جی جو ان کا نیوکلیر ہے وہ انشور کریں کہ وہ کیپیبلٹی نہ یہ لے لیں, میزائل کیپیبلٹی ان کی ڈپلیٹ کریں. اس پہ ایران نے نیگوسیشنز کے لیے بھی ولنگنس دکھائی. ریسنٹلی بار بار ایران کہہ رہا تھا کہ جی ہم نیگوشیٹ کرنے کے لیے تیار ہیں. تو اب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جی پریشر اگر رکھیں ہم اس وقت ان کے اوپر اور دیکھیں کہ کیا اس وقت نیگوسیشنز پہ ہم جتنا بھی ان کو پریشرائز کر کے میکسیمم کنسیشنز لے سکیں تو ان دا شارٹ ٹرم اور پھر ان دا لانگر ٹرم, کیونکہ ان کو یہ پتا ہے کہ جوہر سلیم صاحب پچھلے ہفتے ایک ایرانین جو تجزیہ کار تھے ہمارے پروگرام میں آئے تھے, تو ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ جو چوتھا یا پانچواں اس قسم کا وہ مظاہرہ ہے وہ دیکھ رہے ہیں, اور ان کے خیال میں جتنی تعداد میں لوگ اس دفعہ نکلے ماضی میں سے کہیں زیادہ تعداد میں نکلتے رہے. آپ کے پاس بھی کچھ ایسی ہی اطلاعات ہے, آپ کی کیا آبزرویشن ہے کہ جتنے لوگوں کو باہر نکلنا چاہیے تھا, جو امریکنز کی اور اسرائیلیز کی ایک خواہش تھی وہ پوری نہیں ہوئی, یہ ایک فیکٹر ہے کہ وہ پیچھے ہٹ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے, اس سے پہلے جو اگر ہم بات کریں 2022 کی, جب وہ مہسا امینی کی ہلاکت کے بعد جو ہوئے تھے وہ کوئی 5-6 مہینے بہت زیادہ پروٹیکٹ کیے تھے, تو اس میں جو اندازے تھے وہ ہلاکتیں تو اس میں کم تھیں, 500 کے قریب تھیں, لیکن وہ کافی زیادہ لمبے عرصے تک چلے تھے. اس سے پہلے 2019 کے جو تھے, جو جس کو کئی بار وہ بلڈی نومبر بھی یہ ویسٹرنز کہتے ہیں, اس میں 1500 کے قریب وہ جو ہے نا ویسٹرن میڈیا کے مطابق ہلاکتیں تھیں, لیکن وہ بڑی ان پہ جلدی قابو پا لیا گیا تھا. تو اس بار جو دیکھیں جو رپورٹس ہیں, انٹرنیشنل رپورٹس ہیں زیادہ تر گروپس کی, اس کے حساب سے تو کہتے ہیں کہ شاید یہ جو ہے نا یہ ڈیمونسٹریشنز خاصے بڑے تھے پچھلے دونوں ڈیمونسٹریشنز کے مقابلے میں. جو ہے نا ظاہر ایران کی حکومت تو اس کے برعکس کہہ رہی ہے, تو اگر دیکھیں حقیقت کہیں اس کے بیچ میں ہے.
तो इसमें कोई बात शक नहीं कि बहुत बड़े पैमाने पे थे, लेकिन क्योंकि देखें इकोनॉमिक हालात ईरान के बहुत ही ज्यादा मखदूश है इस वक्त। सैंक्शन ने बिल्कुल ट्रिपल कर दिया वहां पे उनकी इकोनॉमी को, और जो उनकी वो मिडिल क्लासेस हैं इस वक्त, स्पेशली देखें जो वहाँ की जो ट्रेडर्स हैं, जो ट्रेडिंग क्लास है या जिसको बाजार कहते हैं ईरान में, वो सबसे ज्यादा हिट हुआ है। और ये बाजार वही है ट्रेडिंग क्लास जो रेवोल्यूशन लेके भी आए थे। रेवोल्यूशन जब आया था वहां पे, इस्लामिक रेवोल्यूशन, तो उसमें भी सबसे अहम किरदार इन्होंने शुरू में अदा किया था। तो वो इस वक्त नाराज हैं जो है ना रजीम से, लेकिन इसके साथ ही साथ बिल्कुल उनकी सपोर्ट भी है। ईरान में थोड़ी थोड़ी देखें रूरल अर्बन डिवाइड भी है वहां पे, फिर जाहिर है वहां पे कंजर्वेटिव और मॉडरेट्स की डिवाइड भी है। वहां पे जो यंग स्टूडेंट्स हैं और जो एजुकेटेड लोग हैं उनकी, हमारे पास कम है, तो इंशाल्लाह आपसे इस टॉपिक के ऊपर और बाकी इश्यूज के ऊपर बात होती रहेगी। लेकिन यहाँ पे ब्रेक के बाद कुछ फोकस करेंगे मईशत के हवाले से, सो स्टे विद अस।